معاشرے کے نمونے کو پیش کر کے چیلنج فراہم کرنے کا۔ مسئلہ اس کا ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں سے کہیں گے کہ اسلامی شریعت کی طرف آؤ، اور مسلمانوں سے ان کی قرآن پاک کی زبان میں کہیں گے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے رب کی قسم اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان شمار نہیں ہوں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے تمام تنازعات میں تم کو حکم نہ تسلیم کر لیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ بھی تم کرو اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم نہ کر دیں، اس وقت تک یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ جس امت سے یہ مطالبہ کیا گیا، اور یہ مطالبہ صرف اس امت کے ان افراد سے نہیں کیا گیا جنہوں نے دعوت رسول کو قبول کر لیا، بلکہ پوری امت انسانیت سے اور پوری بشریت سے یہ مطالبہ پوری بصیرت کے ساتھ ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ کا قانون، یہ خدا کا نظام اور اس کی شریعت ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ روشنی میں کھڑا ہوں اور میں اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں پوری دنیا کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ روزانہ قتل نہ ہو، اگر اغوا کی وارداتوں کو روکنا چاہتے ہو، اگر بھید بھاؤ کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر ظلم کو ناپید کرنا چاہتے ہو، اگر چوریوں کو بند کرنا چاہتے ہو، اگر معاشرے کے کرپشن کو دور کرنا چاہتے ہو، اگر غصب کے واقعات کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ایک منصفانہ نظام قائم ہو جائے، تو تم نے تجربہ کر لیا کیپٹلزم کا، اور تم نے تجربہ کر لیا کمیونزم کا، اور تم نے تجربہ کر لیا لبرلزم کا، ذرا اسلامزم کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لو۔ ایک مرتبہ یہ تجربہ بھی کر لیا جائے، اگر یہ تجربہ ناکام ثابت ہو تو اسلام کو کسی متحف میں، کسی عجائب گھر میں رکھ دینا، لیکن اگر یہ تجربہ کامیاب ہو تو دانتوں تلے اسے دبا لینا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ کیا محض تجربے کے لیے دنیا کے سامنے ہم یہ دعوت پیش نہیں کر سکتے؟ اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی نسخہ ہے اور وہ اسے پیش کرتا ہے، اور حکیم کے پاس کوئی تجربہ ہے اور وہ اسے پیش کرتا ہے، اور سائنٹسٹ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے اور وہ اسے پیش کرتا ہے، تو 1400 سالہ تجربے جس کو قطعیت اور حتمیت کی حیثیت حاصل ہے، اس کی بنیاد پر اگر امت مسلمہ پوری دنیا کے حاکموں کو، دنیا کے قانون دانوں کو، دنیا کے پارلیمنٹیرینز کو، دنیا کی ان تمام باڈیز کو جن کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے، اگر یہ امت دعوت دیتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے قانون قرآن کا تجربہ بھی کر لو، ایک مرتبہ محمد آخر الزمان، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تجربہ کر لو، اس کے بعد پھر دیکھو کہ دنیا کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ کیا پھر یہ نہیں ہوگا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہودیوں نے تورات پر عمل کیا ہوتا، اگر عیسائیوں نے انجیل پر عمل کیا ہوتا، اگر یہودیوں نے موسیٰ کو پریشان نہ کیا ہوتا، اگر اشعیا کو اور یسعیا کو اور نحمیہ کو اور یرمیہ کو اور آموس کو اور زکریا کو اگر ستایا نہ ہوتا، اگر نبیوں کو قتل نہ کیا ہوتا، اگر جرائم کو پسند نہ کیا ہوتا، انبیاء کی دعوت کو قبول کر کے تورات کو نافذ کیا ہوتا، اگر عیسائیوں نے عیسیٰ مسیح کے پیام کو اور ان کی دعوت کو سچائی کے ساتھ سنا ہوتا اور ان کے پیغام کو زندگی میں نافذ کیا ہوتا، اور مسلمانوں نے محمد عربی علیہ السلام کی لائی ہوئی آخری کتاب اور آخری شریعت کو نافذ کیا ہوتا، تو خدا کہہ رہا ہے جو رب السماوات والارض ہے کہ اوپر سے بھی وہ نعمتیں کھاتے اور زمین سے بھی نعمتیں ابلتی، یہ دنیا نمونے جنت بن جاتی۔ اے لوگوں، دنیا کے سامنے شریعت کی اس حقیقت کو پیش کرو۔ اے لوگوں، اے کالج کے پڑھنے والوں، خاص طور پر میں آئی ٹی کے طلبہ سے کہوں گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اس لیے مت سیکھو کہ بنگلور میں امریکن کمپنیوں میں کام کر کے روپیہ کما لو گے اور اس کے ذریعے اپنے گھر کو سنوار لو گے، اور اس لیے مت پڑھو کہ دبئی جا کر نوکری کرو گے اور شادیوں میں فضول خرچیاں کرنے کے لیے پیسہ لے کر آؤ گے۔ اپنا نہج بدل دو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، یہ فیصلہ کرو کہ
ایک نیا معاشرہ جنم دیا جائے گا، حالات ملک کے تبدیل کیے جائیں گے، پوری دنیا کو اپنے سامنے رکھ کر ہم ایک کام شروع کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھنے والی تحریک اگر پوری دنیا پہ چھاتی ہے اور تاریخ اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھٹکل کے یہ افراد اور یہ نوجوان یہ طے کرے کہ انشاءاللہ کیرلا میں، تامل ناڈو میں، کرناٹک میں اس دعوت حق کو ہر زبان میں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں تک لے جائے گا بڑھیں گے، اور جو جو بھی قافلے میں شامل ہوتے چلے جائیں گے ان سے یہ قافلہ مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ تاریخ نے اپنے کو بار بار دہرایا ہے، ایک مرتبہ پھر تاریخ سے کہیے کہ صفحے الٹو اور اپنی کتاب کھولو تاکہ اس کتاب کے واقعات کو امت انسانی دوبارہ پڑھے اور حالات تبدیل ہوں۔ اس لیے فیصلہ یہ کیجئے کہ شریعت کے موضوع کو ایک چیلنج بنانا ہے، طے یہ کیجئے کہ معاشرے کو ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ صرف ماتم کر لینا، رو لینا اور صرف اصلاحی باتیں کر لینا مسئلہ اس سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دور اس کا ہے کہ آپ اپنی بات کو پیش کیجئے اور آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو تبلیغ اسلام کے لیے بطور خادم کے استعمال کیجئے۔ ہر طالب علم جس کا تعلق کسی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے، موبائل جس کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ جس کے ہاتھ میں ہے، ٹی وی کے پروگرام میں کسی پہلو سے اس کی شرکت ہے، وہ یہ طے کر لے کہ میں تفریحی کاموں کے لیے نہیں ہوں، میں عریانی و فحاشی دیکھنے کے لیے نہیں ہوں، میں فلموں کے نظارے کے لیے نہیں ہوں، میں محمد الفاتح کی اولاد ہوں، میں محمد ابن قاسم کی اولاد ہوں، میں صہیب و عمار کی اولاد ہوں، میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی اولاد ہوں۔ اب دنیا کو تبدیل کرنا ہمارے پیش نظر ہے، لہذا ایک مشن کو لے کر ہم چلے ہیں۔ اب ہماری نگاہیں کچھ اور دیکھیں گی، کان کچھ اور سنیں گے، دماغ کچھ اور سوچیں گے، دل کی دھڑکنیں کچھ اور ہمارے ساتھ نغمہ سرا ہوں گی، صورتحال مستقبل کی بدلے گی، اور اس کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کو پوری طاقت کے ساتھ ایک جنگی ہتھیار کے طور پر، جنگی پیمانے پر، بین الاقوامی سطح پر ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ابھی ہم عسکری نہیں، ابھی ہمارے پاس ہتھیار نہیں، اور ہتھیار کی ہمیں شاید ابھی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب سے بڑی چیز انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ زبان سے خبر دیجئے اور قلم سے بات پہنچائیے، اور آلات کا استعمال کر کے اور میکانک اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے شریعت کی حجت تمام انسانوں پر قائم کر دیجئے، اسلام کی بالادستی کو واضح فرما دیجئے، ایک اچھے معاشرے کے نمونے کو پیش کر دیجئے۔ 20,000 عورتیں اگر لندن میں، برطانیہ میں مسلمان ہو گئی، اور فرانس اور جرمنی اور امریکہ میں عورتیں اسلام لا لا کر امریکن اور یورپین تہذیب کے منہ پر تماچے رسید کر رہی ہیں کہ بے غیرتوں اور بے حیاؤ، تم نے ایکسپلائٹیشن کا سامان عورت کو بنا رکھا ہے، اور عورت کے حقوق کی دہائیاں دے دے کر رات و دن اس کی عزت لوٹتے ہو، ہم تمہارے باغی ہیں، اور اسلام کی چادر میں ہمیں پناہ مل رہی ہے۔ یہ واقعہ آج وہاں سڑکوں پر اور چوراہوں پر پیش آ رہا ہے، اور ایئرپورٹس پر لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ایک یورپین اور امریکن عورت پورے برقعے کے اندر ہے، اور اپنی اسلامیت اور اپنے حجاب کا وہ پوری قوت کے ساتھ ثبوت دے رہی ہے۔ اسے کوئی جھجک نہیں، اسے کوئی شرم نہیں، کیونکہ وہ اس تہذیب، گندی تہذیب کی بھیدی ہے، اور اسی گندگی سے نکل کر وہ زمزم سے نہانا چاہتی ہے تاکہ اسلامی تہذیب کی ترقی اور عروج تک وہ پہنچے۔ اللہ پوری دنیا کو پھر سے اسلام کی گود میں ڈال دے، اور خدا تعالیٰ نوجوانوں نے بھٹکل کو قبول فرما لے۔ آپ نے اس جلسے کے لیے جو تیاریاں کی، یہ ایک تمہید ہے، یہ پہلا قدم ہے، یہ آغاز ہے، سفر شروع ہوا ہے، یہ سفر ٹھہرنے والا نہیں ہے، تا حیات چلے گا، اسی پر سوئیے گا موت کی آخری نیند، اور اسی پر زندہ رہیے گا۔ ہر حرکت اور ہر قدم گواہی دے کہ آپ شریعت کے صرف محافظ ہی نہیں، اس کے داعی ہیں، اور اسلام کے صرف محافظ ہی نہیں، اس کے ترجمان ہیں، قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا